جنگ ہم نے لڑی, الحمدللہ سپریم کورٹ سے وہ جنگ جیتی گئی, اور ایک وزیر صاحب وزیر اعظم کو لڈو کھلا رہے تھے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لڈو ضرور کھلاتے. بھائی آج 2 سال ہو گئے ہیں, وہ رائل پام کلب آپ نے اس کی انٹرنیشنل بڈ کرنی تھی, کسی کو دینا تھا تاکہ وہاں سے کوئی 40 50 60 کروڑ سال کا ریلویز کو آتا, 40 روپے نہیں آ رہے. آپ ایک دکان لیز کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے, ایک کلب آپ جو ہے وہ بڈ کر کے کسی کمپنی کو آپ دے نہیں سکتے. آپ بنی بنائی ریلوے لائن جو نہیں بنائی ہے اس پہ آپ ٹرین نہیں چلاتے آپ, اور آپ کہتے ہیں ہم نے بڑا کام کیا. پنکچویلٹی آپ نے برباد کر کے رکھ دی ہے. اور تو اور مسافر کوچز آپ کی شارٹ ہیں. چیئرمین صاحب مسکرا رہے ہیں, یہ بھی ریلوے کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبر ہیں, کافی انہیں پتہ ہے. فریٹ ویگنز آپ کی خراب ہیں. اور ایک اور الزام لگایا گیا جی یہ لوکوموٹیو زیادہ خریدے تھے. سنیں ذرا, ٹوٹل لوکوز 461 ہیں, ان میں وہ 69 لوکوز بھی شامل ہیں جو جنرل جاوید اشرف قاضی لے کے کباڑ خانے میں کھڑے کر گئے ہیں. انہیں تو آج تک نہیں کسی نے بلایا. جو ملک چلاتے ہیں, ملک کو سرو کرتے ہیں, ان کو گھسیٹتے ہو, ان کو 1.5 سال جیل کٹواتے ہو. اور جو لوگوز ہم لے کے آئے ہیں ان پہ جو انویسٹمنٹ ہوئی تھی ان سے دگنی ارننگ وہ ریونیو کی کما کے دے چکے ہیں اس کو, پاکستان ریلویز کو. تو ہم تو جیلیں کاٹ کے آئے ہیں, اور جو وہ لوکوز جو ناکارہ سکریپ لے کے آئے ہیں ان کو کوئی بلانے والا, انہیں کوئی کال اپ نوٹس نہیں جاتا. ضرورت ہے کسی کی انہیں کال اپ نوٹس بھیجے؟ عائشہ وائنڈ اپ پلیز. سر مجھے بات تو میری پارٹی کا ٹائم ہے پورا کرنے دیں آپ. تو گزارش یہ ہے کہ ٹائم جو ہے نا وہ پارٹی کنزیوم کر گئی ہے. ہم نے جناب آپ کو 142 کے قریب نئے لوکوموٹیو دیے تھے, جن میں 24 اوور ہالڈ لوکوموٹیو تھے 5 سال میں. آپ نے ایک لوکوموٹیو 3 سال میں نہ اوور ہال کیا نہ نیا ایڈ کیا. اور آپ کے جو اوور ایج لوکوموٹیوز ہیں وہ ان کی تعداد 234 ہے. ابھی 234 لوکوز وہ ہیں جو اوور ایج ہو چکے ہیں, اور آپ الزام لگاتے ہیں کہ ہم زیادہ لوکوز لے کے آ گئے ہیں. تو ریلوے میں ML1 پہ, ML1 جی ہم نے بڑا کام کیا ہے. ارے بھائی فریم ورک ایگریمنٹ ہم نے کیا, پریلیمنری ڈیزائن ہم بنا گئے, اس کے لیے SPV ہم نے بنایا. آپ نے کیا کیا, آتے ہی آپ نے وہ جو ایک اسپیشل یونٹ تھا SPV اس کو توڑ دیا. اب تک کوئی SPV نہیں بنا. 3 سال میں ML1 کا فیز 1 مکمل ہونا تھا اور 160 پہ ٹرین فیز 1 میں چلنی تھی. ابھی آن گراؤنڈ کام شروع نہیں ہوا. ابھی آپ نے لون نیگوشیٹ نہیں کیا, ابھی آپ نے ریٹ طے نہیں کیے, آپ نے ML1 پہ کچھ نہیں کیا, اور آپ قوم سے مسلسل غلط بیانی کرتے ہیں. تو گزارش یہ ہے, اس پہ الگ بات کر لیں گے کسی وقت. میں بہت لمبی بات نہیں کرنا چاہتا, مگر میری گزارش یہ ہے کوئی ایسا بجٹ جس سے لوگوں کی بھوک کم نہ ہو, غربت کم نہ ہو, بے روزگاری بڑھ جائے, کساد بازاری بڑھ جائے, اسے کامیاب نہیں ناکام بجٹ ہی کہا جائے گا. دوسری گزارش یہ ہے, آپ کے پاس 2 برس رہ گئے. آپ نے, وزیر اعظم صاحب نے کہا جی کہ اپوزیشن فوج کو اکساتی ہے. بتاؤ بھائی, فوج کے کس افسر کو کس سیاستدان نے اکسایا کہ آپ کی حکومت ختم کی جائے؟ ہم نہیں اکساتے, نہ ہم نے اکسانا ہے. ہم اپوز کریں گے آپ کو, کرٹیسائز کریں گے آپ کو, دھرنا دے کے آپ کی حکومت نہیں گرائیں گے, کیونکہ دھرنے دے کے جب حکومتیں گرائی جاتی ہیں تو پھر اگلی حکومت بھی دھرنے سے گرتی ہے. آپ اس خوف سے نکل جائیں باہر, لیکن آپ کچھ کر کے دکھائیے. آپ نے پاکستان کی ریاست کا مذاق بنا دیا. آپ جہانگیر ترین کے لیے علی ظفر ایڈوکیٹ محتسب ہے, ہماری محتسب نیب ہے. آپ کے 2 وزراء پکڑے جائیں 90 دن میں باہر آئے, ہم 1.5 سال باہر نہ آئیں. آپ جا کے کوشش کریں کہ ہماری ضمانتیں کینسل کروائیں. ہم آپ کے ساتھ یہ نہیں کریں گے, میں اس پہ بالکل کلیئر ہوں, کیونکہ کہیں انتقام کا سلسلہ رکنا چاہیے. مگر آپ نے بھی کہیں رکنا یا نہیں رکنا؟ آپ نے یہ ملک چلانا یا یہ تماشا لگانا؟ یہاں پہ پاکستان خطرات میں گھرا ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ملک کے لیے سوچیں, اور گروہی تعصبات اور گروہی سیاست سے اوپر اٹھ کے سوچا جائے. میں چیئرمین صاحب ٹاک شوز میں نہیں جاتا, اس لیے نہیں جاتا کہ میں تنگ آ چکا ہوں. میں سمجھتا ہوں ہمارا سب کا حال تقریباً یہ ہے, اپنے اپنے گروہوں کے لیے اور اپنے اپنے ونگز کے لیے ہم جھوٹ بولنے کی آخری حد تک چلے جاتے ہیں, اور اپنی قبر ہمیں یاد نہیں ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے جھوٹ بولنے کی, کسی کی سیاست میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوتی. مہربانی کریں, آپ ایک نیشنل ہارمنی کی بات کریں. اب چھوڑ دیں رٹ کرپشن کی, یہ چورن نہیں بکنے والا. اب تو عدالتیں بھی جاگ چکی ہیں اور عدالتیں فیصلے دے رہی ہیں. تو آپ مہربانی کریں, جو وقت باقی ہے, دیکھیں ایک سوچ یہ ہے, چیئرمین صاحب یہ کام کی بات ہے, سن لیں اور مجھے کرنے دیں. ایک سوچ یہ ہے کہ آپ کی حکومت ناکام ہو, مگر اگر آپ کی حکومت ناکام ہوگی تو ریاست کو بھی ساتھ نقصان ہوگا, کیونکہ جب ادارے کمزور ہوں گے تو کسی نے آ کے ان اداروں کی ذمہ داری قبول بھی آپ کے بات کرنی ہے.
یہ سوچ درست نہیں ہے. ہمیں پاکستان کے قومی اداروں کو کمزور نہیں ہونے دینا چاہیے. پاکستان تو ہم سب کا ہے. اس کلمے سے بھری چھت کے نیچے تو ہم سب اکٹھے کھڑے ہیں. اس قائد اعظم کی تصویر کے سائے کے تلے تو ہم اکٹھے کھڑے ہیں. ہم دشمن تو نہیں ہیں ایک دوسرے کے. یہ جو نفرت ہم نے بو دی ہے, اس نفرت کو مہربانی کر کے کم کرنے کی کوشش کریں. ہمیں کوئی خوف خدا کے سوا نہیں ہے. ہمیں آپ کا کیا خوف ہوگا؟ آپ تو ہم سے بھی گئے گزرے ہیں. ہمیں آپ سے کیا ڈر لگے گا بھائی؟ ہم تو مارشل لاء کو چیلنج کرتے رہے ہیں. ایوب خان کے مارشل لاء کا مقابلہ کیا. میں بالکل انفرادی بات اس وقت کر رہا ہوں, جماعتی بات بھی کر رہا ہوں. مشرف کے مارشل لاء کا مقابلہ بھی کیا, یحییٰ خان کا مقابلہ بھی کیا, سول بادشاہتوں کا بھی مقابلہ کیا. 13-14 بار جیل جا چکے ہیں. یہ کوئی خوف نہیں ہے. لیکن پاکستان کے حال پہ رحم کریں. آپ سیدھے منہ سلام لینے کے لیے کسی سے تیار نہیں ہیں. آپ اپوزیشن سے ہاتھ بڑھا کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اکیلے چلائیں گے ملک کو؟ یہ جو اب امریکن پریشر آ رہا ہے, اگر مان لیا جائے کہ عمران خان صاحب درست بات کہہ رہے ہیں کہ اڈے نہیں دینے, تو کیا آپ کو اس پہ سپورٹ نہیں لینی؟ کیا آپ نے APC نہیں کرنی؟ میں 2 تجاویز دے کے بات ختم کروں گا. ایک تو میری گزارش یہ ہے کہ افغانستان میں صورتحال بدل رہی ہے. وہاں ایک فلیش پوائنٹ بن رہا ہے اور وہ خطے کے لیے ایک اور پاکستان کے لیے ایک سچویشن بن رہی ہے. یہ میری ذاتی تجویز ہے, جماعتی تجویز پھر نہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھلے آپ پارلیمنٹ کا ان کیمرا سیشن کریں یا پارلیمنٹ لیڈرز کو بلائیں, اور جو سیکیورٹی ریلیٹڈ ادارے ہیں وہ بریف کریں کہ اس وقت افغانستان کی سچویشن کیا ہے, پاکستان کی پالیسی کیا ہے. ایک تھاٹ پروسیس سے گزریں, خدا کا واسطہ سنجیدگی ہمیں اختیار کرنی چاہیے. 22 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے. ہم ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہیں, روٹی کھانے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے. پاکستان کے دشمن اس نیوکلیئر ویپن کو ہم سے لینا چاہتے ہیں. ملک دنیا میں سازشیں ہو رہی ہیں, ہم ایک دوسرے کا گریبان پھاڑنے میں مصروف ہیں. مہربانی کریں, کافی ہو گئی ہے. 3 سال آپ نے اس میں گزار لیے, اس میں سے کچھ نہیں ملا آپ کو, آگے بھی کچھ نہیں ملنا. تو اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ حکومت کو اب بھی چاہیے کہ جو وقت ان کے پاس بچا ہے وہ بجائے لان تان کرنے کے, متون کرنے کے اور گالی برگیڈ کو اور گالم گروچ کے لشکر بنانے کے, اس کی بجائے وہ پاکستان کو چلانے کی فکر کریں. کل لوگوں میں آپ نے بھی جانا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو. جی بابر رحمان صاحب. جی محترم بابر رحمان صاحب, زاہد درانی صاحب 1 منٹ بات کرنا چاہتے ہیں. جی ضرور. جی اسپیکر. جی شکریہ جناب اسپیکر. جناب چیئرمین, میں نے اس ایوان کے نوٹس میں پہلے بھی لایا تھا کہ میرے حلقے میں تصادم کا خطرہ ہے. جانی خیل میں ابھی بھی لاش پڑی ہے. دھرنے پہ تھے, نہ صوبائی حکومت وہاں پہ گئی ہے نہ وفاقی حکومت وہاں پہ گئی ہے. تصادم کا جو خطرہ تھا آج وہ تصادم ہو گیا ہے جناب اسپیکر. اور وہاں پہ پولیس نے ڈائریکٹ فائرنگ کی ہے متاثرین پہ جو اسلام آباد آ رہے تھے, کیونکہ اسلام آباد والے ان کے پاس نہیں جا رہے تھے. جی پشاور والے وہاں انہیں جا رہے تھے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں. جی علی محمد خان صاحب, تصادم ہو گیا ہے جناب اسپیکر. پولیس والے بھی زخمی ہیں. تھینک یو. جی بابر رحمان صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب اسپیکر. پاکستان کی تاریخ میں بجٹ پہ 3 طرح سے گفتگو ہوئی. ایک بجٹ وہ تھا جو قائد اعظم علیہ رحمت کی ٹیم نے پیش کیا. دوسرا مختلف بجٹ وہ تھا جو سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد پیش ہوا تھا. وہ بجٹ بنا نہیں, بلکہ جو پچھلا بجٹ تھا متحدہ پاکستان کا, اس کو سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس کے ذریعے بھیجا گیا اور وہ ریفرنس منظور ہوا اور بجٹ اپروو ہو گیا. اس کے علاوہ جتنے بھی بجٹ آئے ان کی تاریخ ہمیں ذرا تھوڑی سی دیکھنی پڑے گی, کیونکہ جب بجٹ پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ بجٹ ٹھیک نہیں ہے تو پھر ہمیں کمپیریزن کرنا پڑتا ہے. میں صرف چند جملوں میں وہ کمپیریزن آپ کے سامنے ریکارڈ کے لیے رکھنا چاہتا ہوں, اسمبلی ریکارڈ کے لیے. پہلا یہ ہے کہ 1984 کا سال ہے, محترم نواز شریف صاحب وزیر خزانہ ہیں, پنجاب کا پہلا بجٹ پیش کرتے ہیں. 1988 تک وہ بجٹ پیش ہوتے رہے. 2 سال کی صرف سپیل ایسی آئی جس میں بی بی صاحبہ کو اقتدار ملا, پھر انہوں نے بجٹ پیش کرنا شروع کر دیا
اور جو آخری بجٹ انہوں نے پیش کیا وہ 2018 کا بھی بجٹ تھا، جس وقت یہ نئی گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی برسر اقتدار آئی۔ کیا 1984 سے لے کے 2018 تک کے بجٹ میں کوئی ایک بجٹ بتا سکتے ہیں ہمارے دوست جس کے ذریعے سے کسی ایک شعبے میں انہوں نے غربت کا خاتمہ کر دیا؟ کوئی ہسپتال ایسا بنایا جس میں بڑے بڑے لوگ علاج کر سکیں؟ کوئی تھانہ ایسا بنایا جس میں تشدد نہ ہوتا ہو؟ کوئی پٹوار خانہ ایسا بنایا جس کے اندر ڈنڈی نہ ماری جاتی ہو؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ریلیٹو گفتگو کرنی چاہیے، حقیقت پسندانہ گفتگو کرنی چاہیے۔ حقیقت پسندانہ گفتگو کے لیے جناب اسپیکر، I welcome you in the chair۔ حقیقت پسندانہ گفتگو کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا اس ملک میں کووڈ-19 آیا؟ کیا اس ملک میں کووڈ-19 آیا؟ اور اگر آیا، نو کراس ٹاک پلیز، آپ تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں پلیز، اس طرح نہ کرو پلیز، تشریف رکھو پلیز، اور آپ اگر تشریف رکھیں میڈم، پلیز تشریف رکھیں، اس طرح نہیں ہوگا، پھر کوئی نہیں، آپ تشریف رکھ لیں پلیز بیٹھ جائیں پلیز، بیٹھ جائیں، میں ہینڈل کر رہا ہوں، بیٹھ جائیں پلیز، بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں پلیز، تامس بیٹھ جائیں، نو کراس ٹاک پلیز۔ تھینک یو مسٹر اسپیکر۔ کچھ لوگوں کے لیے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، اس لیے سننا نہیں چاہتے۔ میں بات ضرور مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کیا کر رہی ہے تم میڈم؟ تمہیں کوئی سمجھے میں کیا طریقہ؟ آپ بتائیں، تشریف رکھیں پلیز، تشریف رکھیں پلیز، تشریف رکھ لیں پلیز، بیٹھ جائیں پلیز، آکے پلیز بات کریں۔ جناب اسپیکر، دوسری بات یہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے ہو رہا ہے، 4 دن اپوزیشن لیڈر صاحب اٹھک بیٹھک کرتے رہے، کہتے تھے کمر میں درد ہے، لندن جانا چاہتا ہوں علاج میں۔ ایسا شفا کا بجٹ دیا عمران خان نے کہ ان کے کمر کا درد دور ہو گیا۔ 4 گھنٹے وہ تقریر کرتے رہے اور لوگ سنتے رہے۔ یہ 4 منٹ کا بھی حوصلہ نہیں ہے، یہ 4 جملوں کا بھی حوصلہ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں اور چیخیں تاکہ قوم دیکھے کہ یہ صرف بولنے کے قائل ہیں، سماعت سے محروم لوگ ہیں۔ جناب اسپیکر، عباسی صاحب تشریف رکھیں گے؟ جناب اسپیکر، آئی وانٹ آرڈر ان دی ہاؤس۔ تھوڑا حوصلہ کریں عباسی صاحب، پلیز۔ تھوڑا حوصلہ کریں۔ جناب اسپیکر، جو بجٹ آخری پیش کیا گیا وہ اتنا شاندار بجٹ تھا، اتنا کامیاب بجٹ تھا اور اتنا بھرپور بجٹ تھا کہ پہلا بجٹ بنانے والے 1984 سے لے کے 2017 تک کا بجٹ بنانے والے سوائے ایک مفتاح اسماعیل کے سارے ملک چھوڑ کے بھاگ گئے کہ لوگوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، سچائی سننا نہ پڑے، لوگ دیکھنا نہ پڑے، اسمبلیوں میں جواب دہی نہ کرنی پڑے۔ میں چند امپورٹنٹ باتیں جو کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے سامنے پہلے اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ رکھنا چاہتا ہوں جو کووڈ-19 تھا۔ انڈیا کے اندر گروتھ ٹوٹ کے گر گئی، اس سے بڑا ریسیشن بھارت میں کبھی نہیں آیا۔ امریکہ میں گروتھ نیگیٹو ہوئی، بڑے بڑے معاشی جائنٹس وہ کرمبل کر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور
عمران خان کی گورنمنٹ میں اور اس کی ٹیم نے اس طریقے سے کووڈ ہینڈلنگ کی کہ آج یہ بجٹ عام آدمی کے مسائل کے لیے بھی ہے، گروتھ کے لیے بھی ہے، مڈ ٹرم کے لیے بھی ہے، فیوچر کے لیے بھی ہے، لیکن اگر نہیں ہے جس کی تکلیف ہے تو یہ ایلیٹ کے لیے بجٹ نہیں ہے، اس لیے کہ جو ٹیکس فری بجٹ ہے اس کا عام آدمی پہ کوئی بوجھ نہیں پڑ سکتا۔ ایک پہلو اس کا، آپ کی تشریف آوری سے پہلے یہاں ایک سابق وزیر اعظم بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ بات کرنے کی جگہ اسمبلی ہے۔ میں اضافہ کرتا ہوں، وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، بات کرنے کی جگہ اسپیکر صاحب اسمبلی ہے۔ لندن کی اسمبلی نہیں ہے، برطانیہ کی اسمبلی نہیں ہے، اسکائپ نہیں ہے۔ بات کریں نا پاکستان میں واپس آ کے، پاکستان میں رہ کے بات کریں، لوگوں کو یقین ہو جائے گا پاکستان کے لیے بات کر رہے ہیں۔ باہر سے بولیں گے تو اس سے زیادہ بولنے والے کو بھی لوگوں نے مسترد کیا۔ جو بھی باہر سے پاکستان کے خلاف بولے گا وہ سمجھا جائے گا کہ پاکستان میں لوگوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بھی کہا گیا جناب، آپ نہیں تھے، کہ جو ہاؤس چلانے کی ذمہ داری ہے وہ اسپیکر نے پوری نہیں کی، اور الزام یہ دیا گیا کہ یہاں بہت ہنگامہ ہوا اور اس ہنگامے کے باوجود اسپیکر نے کچھ نہیں کیا۔ میں یہ بات ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، آپ پہلے اسپیکر ہیں جنہوں نے اکراس دی بورڈ لوگوں کو حاضری سے سسپینڈ کیا، آپ نے آفیشلی اس کی مذمت کی، لیکن کوئی حوصلہ تو ہونا چاہیے ہمیں درس دے کے کہ قوم کی بات کرنا چاہتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ ملک میں بیٹھ سکتے ہیں، نہ اسمبلی میں بیٹھ سکتے ہیں، اور جو اخلاقی برتری کی بات کرتے ہیں، کم از کم پارلیمانی اخلاق یہ ہے ساری دنیا کے اندر کہ ابھی آپ نے جو ٹائم الاٹ کیا تھا مشورے کے بعد ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی نے، وہ 19 گھنٹے 3 منٹ اپوزیشن کا ٹائم تھا، اور بولنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم، ضرور بولیں، ہم سنیں گے، حکومت سننا چاہتی ہے۔ اس وقت تک 27.5 گھنٹے اپوزیشن بول چکی ہے، اور تقریباً 8 گھنٹے 30 منٹس کے قریب، میں ابھی ٹائم دیکھ رہا تھا، وہ فالتو بولیں، یعنی اپنے ٹائم سے زائد بولیں۔ بہت اچھی بات ہے، آپ اور بولیے، یہ بولنے کی جگہ ہے تو اپنے سارے بھاگے ہوئے لیڈروں کو بھی کہیے کہ وہ واپس آئیں۔ ایک لیڈر وہ ہیں جو سابق وزیر خزانہ تھے، وہ پاکستان میں سینیٹر بنے، آج تک سامنا نہیں کیا، آج تک اوتھ نہیں لیا، آج تک واپسی نہیں ہوئی۔ دوسری بات کہی گئی، میں وہ بھی ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، جناب اسپیکر، کہا گیا کہ یہ گورنمنٹ اور اس کی ٹیم نالائق ہے۔ میں لائق اور نالائق کی تھوڑی سی تقسیم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رسپونڈ کرنا گورنمنٹ کا حق ہے۔ مثلا ایک ایسا شخص جو 5 چیف جسٹسز سے لڑ پڑے، مثلا ایک ایسے لیڈر صاحب جو 5 آرمی چیف سے لڑ پڑے، مثال کے طور پر ایک ایسے صاحب جو 3 بار اپنے آپ سے لڑ پڑے، اپنے پاؤں پہ کلاڑا ماریں، ان کو لایا جائے، اپنا ٹینیور نہ پورا کر سکیں، کبھی ان کو جدہ دیکھنا پڑے، کبھی اس کو لندن دیکھنا پڑے لیڈر صاحب کو۔ ایسے لیڈر صاحب جن سے سوال کیا جائے یا ان کے بھائی صاحب سے سوال کیا جائے، یا کہہ رہے تھے، بہت اچھا کہہ رہے تھے سابق وزیر اعظم صاحب، کہ جناب آمدن کے ذرائع کے جواب دینے چاہیے۔ پاناما میں ججز تھک گئے پوچھ پوچھ کے، نیب والے تھک گئے پوچھ پوچھ کے، ہائی کورٹس تھک گئی پوچھ پوچھ کے، عدالتیں تھک گئی پوچھ پوچھ کے۔ بھائی کہتے ہیں بڑے بھائی کو پتا ہوگا، بڑے بھائی کہتے ہیں چھوٹے بھائی کو پتا ہوگا، بچے کہتے ہیں ابا کو پتا ہوگا، ابا کہتے ہیں صاحبزادی کو پتا ہوگا، صاحبزادی کہتی ہیں لندن میں تو کیا، میری تو پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ یہ کس اخلاقی برتری کی بات کر رہے ہیں؟ میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں
کہ کچھ پالیسیز کے اوپر باتیں کی گئی ہیں. جناب، پہلی پالیسی کہ صدارتی نظام کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے. آپ جب بات کرتے ہیں نا کہ ہم نے بڑی جنگیں لڑی ہوئی ہیں، آپ نے جو بڑی جنگیں لڑی ہوئی ہیں اپنے وقت کی اپوزیشن کے خلاف لڑی ہوئی ہیں. دنیا میں جناب اسپیکر، آئی وانٹ ٹو بی کریکٹڈ، میری کوئی تصحیح کرے اور ریکارڈ پہ اٹھ کے بات کرے میرے بعد کہ کسی جگہ ایسا بھی ہوا کہ احتساب کا ایک ادارہ بنے، گورنمنٹ اپنے گھریلو سینیٹر کو اس کا سربراہ بنائے، اپوزیشن اس طرح بیٹھنے والوں کی 17 لوگوں پہ مشتمل تھی، ان کا بھی سامنا نہ کر سکے اور اپنا عرصہ بھی نہ پورا کر سکے. واقعی بڑے لائق لوگ ہیں، جن کے سمدھی، بیٹے، بھتیجے، داماد، صاحبزادیاں، ان کے لیے ملک میں رہنا ممکن نہیں ہے. لائق بہت ہیں. اس کے مقابلے میں نالائق کون ہے؟ یہ تو وہ لائق ہیں جو یہاں سے لے کے گئے، داستانیں بھی اور دولتیں بھی. نالائق وہ ہے جس نے ایک جائیداد تھی بیچ کے پاکستان لے آیا. نالائق وہ ہے بہت کم ووٹیں ہونے کے باوجود بھی، مارجنل سی گورنمنٹ تھی لیکن 5 سال اس نے پورے کیے کے پی میں. نالائق وہ ہے جو کے پی کسی کو بھی دوسری دفعہ ووٹ نہیں دیتا، اس کو 2/3 میجورٹی دی. وہ نالائق ہے. اب انہوں نے بہادر کی بھی گردان لگائی ہے. وہ کہتے ہیں صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں. یہ شوشہ ہے. جب کچھ نہیں ملا بجٹ پہ کہنے کے لیے تو شوشہ چھوڑتے ہیں روزانہ ایک. دوسرا شوشہ یہ چھوڑتے ہیں 18ویں ترمیم میں آئینی ترمیم ہو جائے گی. بھائی اس کے لیے آئین میں لکھا ہوا ہے، آئین کے آرٹیکل 238 اور 239 کے اندر کہ وہ ترمیم نہیں ہو سکتی جب تک 2/3 میجورٹی کسی کے پاس نہ ہو. ہمارے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے. اس لیے میں یہ جو دونوں شوشے ہیں ان کی میں تردید کرنا چاہتا ہوں گورنمنٹ کی طرف سے. کہتے ہیں غلط بیانی نہ کرو، لمبی بات نہیں کرنی چاہیے. عربی کا مقولہ ہے خیر الکلام اقل ودل، دلیل کے ساتھ ہو تو قلیل بات بھی کافی ہوتی ہے. میں قلیل بات کرنے لگا ہوں جناب اسپیکر. اگر کوئی عدالت کو لکھ کے کہے کہ میرا بھائی واپس آئے گا، لکھ کے کہے، زبانی نہیں، لکھ کے دے بھائی واپس نہ آئے، یہ بھی لکھ کے دے کوئی شخص اگر کہ اگر نہیں آیا تو میں اس کو لاؤں گا، نہ لا سکے تو اس سے بڑی اس قوم کے ساتھ، اس کے آئین کے ساتھ، اس کے قانون کے ساتھ، اس کے نظام عدل کے ساتھ، اس کی سیاسی اخلاقیات کے ساتھ، اس کی پارلیمانی روایات کے ساتھ، اس کی سیاسی جد و جہد کے ساتھ اس سے بڑا کوئی مذاق ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا. ایک اور بات جو میں بہت ضروری ہے وہ کہنے والی، کہتے ہیں کہ ہم بڑے بہادر اور غیرت والے ہیں. قلیل بات کرنا چاہتا ہوں. 1000 ہمارا بچہ مادر وطن کے لیے، 1000 ہمارا بچہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے باہر نکلا. ناشتے پہ ایک امریکی صدر کے ٹیلی فون کے عوض کارگل شہداء کا خون ایک ناشتے پہ قربان کرنے والے کہیں ہم بہادر ہیں. اور وہ عمران خان جو اپوزیشن میں بھی کہتا تھا افغانستان کے مسئلے کا حل مذاکرات ہے، جنگ نہیں ہے، اس کو کہا جائے ڈو مور ٹرمپ صاحب کی طرف سے ٹویٹ کر کے، وہ ٹویٹ میں جواب دیتا ہے نو مور. تو بہادر کون ہے؟ دوسری بات جناب اسپیکر، مختصر بات آپ کی توجہ کے لیے. عمران خان سے پہلے آپ کے علاقے میں ہوئے، پڑوس میں ہوئے، میرے اجداد کی بھی وہ زمین ہے، 414 ڈرون حملے ہوئے. گن لیجئے، جواب دیجئے، اٹھیے بتائیے غلط ہے. اپنی باری پہ 3.25 سال ہو گئے عمران کے اقتدار کو. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاک سرزمین ڈرون حملوں سے محفوظ ہے. یہ بڑے لائق ہیں جی، بڑے بہادر ہیں.
آج افغانستان کے بارے میں حکومت پاکستان کی پالیسی پہ بھی گفتگو ہوئی. میں صرف 2 جملوں میں جواب دینا چاہتا ہوں جناب اسپیکر. پہلا جملہ یہ ہے کہ ہم الائی ہیں امریکہ سمیت سارے بین الاقوامی منظر نامے میں جو ہمارے ساتھ چلنے والے ممالک ہیں. ہم کسی کے غلام نہیں ہیں, اس لیے ہم کسی جنگ کے فریق نہیں ہیں, ہم امن کے پارٹنر بننا چاہتے ہیں. مجھے بتائیے بزدل آدمی ایسا کرے گا؟ اور دلیر کیا کریں گے کہ ناشتے پہ سرنڈر کر کے آ جائیں گے کارگل کو؟ دوسری بات جو بہت زور دے کر کہی گئی کہ جناب لوگوں کو ٹیکس دینا چاہیے. ایک سوال ہو رہا ہے اپوزیشن لیڈر صاحب سے, 3 دن ہو گئے, 3 بار وہ سوال ہو چکا ہے. وفاقی تحقیقاتی ادارہ کر رہا ہے, فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی. وہ کہتے ہیں 24 ارب کا بتا دیں, چپراسی, مالی, کلرک, ڈرائیور, بیٹا, اس کے ذریعے سے اکاؤنٹ میں کیسے آئے؟ جب لوگ سوال نہیں دیں گے جواب اس کا, تو 2 طریقے ہیں. ایک یہ کہ پاکستان کا قانون کسی کے سامنے لمبا پڑ جائے, وہ ہونے والا نہیں ہے. دوسرا یہ کہ قانون کی بالادستی کے لیے اداروں کو مضبوط کیا جائے. عمران خان یہی کر رہا ہے. آخر میں 2 باتیں. پہلی بات یہ ہے جناب اسپیکر کہ اس وقت میں نہیں کہنا چاہتا بجٹ کے بارے میں. ایک نعرہ لگایا گیا بجٹ پہ بات کریں. آپ جے پی مورگن کی رپورٹ پڑھیں. وزیر خزانہ کی بات نہ سنیں فی الحال, وہ جب آئیں گے تو اپنی بات وہ خود کریں گے اس ایوان کے اندر وائنڈ اپ کے لیے. آپ یو این ڈی پی کی رپورٹ پڑھیں. جے پی مورگن کہتا ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرو, اس کی اکانومی اٹھ رہی ہے. صنعت کار کہتا ہے میری صنعت دن رات چل رہی ہے. لوگوں کے لیے گھر بنانے کے لیے پورے پاکستان میں جو دیہات کا آدمی ہے 3 سے 5 لاکھ اور 7 اور اس سے زیادہ جو شہر کا آدمی ہے اس کو گھر بنانے کے لیے پیسے. احساس پروگرام جو ایک لینڈ مارک ہے ایشیا کی تاریخ میں, اتنے پیسے گئے, کوئی اٹھ کے ایک سوال کرنے والا نہیں ہے کہ کسی جگہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے. اور باقی لوگ جب ڈینگی پہ بھی ڈینگی کا مچھر مارنے کے لیے سپرے مشین خریدتے تھے, 2 بھائیوں کی اس کے اوپر تصویر ہوتی تھی. منظر بدل گیا, زمانہ بدل گیا, نظام بدل گیا. عادتیں بدلنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا, لیکن آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت پہلے بھی سنجیدہ تھی, آج بھی سنجیدہ ہے. آپ پارلیمنٹ میں قانون سازی میں شریک نہیں ہوتے. پارلیمانی کمیٹیوں کا بائیکاٹ اپوزیشن نے کیا, اسپیکر آفس کا بائیکاٹ اپوزیشن نے کیا تھا. جو پارلیمنٹری کمیٹی لا ریفارمز دیکھ رہی تھی اور الیکٹرل ریفارمز دیکھ رہی تھی, اس میں وہ نہیں بیٹھے. جب بیٹھے ایک پارٹی نے کہا, ان کے نمائندہ صاحب نے ہم بائیکاٹ کرتے ہیں, دوسری پارٹی نے کوئی ترمیم نہیں دی. اب کہتے ہیں پارلیمنٹ کی بالادستی ہے تو پھر یہاں آؤ. کوئی آل پارٹیز کانفرنس قانون سازی نہیں کر سکتی. کوئی پارلیمنٹ کے علاوہ کسی جگہ کوئی ادارہ قانون سازی نہیں کرنا چاہتا. میں ریکارڈ پر رکھنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا جناب اسپیکر کہ الیکشن کمیشن نہ عدالت ہے نہ ٹریبونل ہے, وہ ایک آئینی ادارہ ہے. 218(3) کہتا ہے فیئر, فری, ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے گا. اور ڈسکا کا الیکشن دیکھ لیں, جو پہلے جیتے انہوں نے بھی آرو کو الزام دیا, جو بعد میں خاتون جیتی یہاں تشریف فرمائے انہوں نے بھی آرو کو الزام دیا. تو کیا ہم تبدیل کرنے کے لیے وہ نظام کہ 1973 کے بعد کسی الیکشن کو نہیں مانا گیا قانون سازی نہ کریں؟ اور کیا مجھے بتائیں ای وی ایم کے علاوہ, الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے علاوہ بھارت جیسے ہم سے 7 گنا بڑا ملک ہے, اس میں الیکشن قبول کیا جاتا ہے, ہم کیوں نہ کریں؟ وہ لوگ یہاں سے جو کما کے بھاگے ہوئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو کما کے پاکستان کو بھیجتے ہیں بیرون ملک, پاکستان سے جو پیسہ جتنا بھی ساری دنیا سے آ رہا ہے اس سے زیادہ وہ بیچتے ہیں ہر سال. کہتے ہیں ان کو رائٹ آف ووٹ نہیں ملنا چاہیے. کہتے کیا ہے ساتھ
कहते हैं बाहर बैठे हुए आदमी को पाकिस्तान के मसाइल का इल्म नहीं है। यकीनन इनका इशारा नवाज शरीफ साहब और उनकी बागी हुई टीम की तरफ है, उनको भी सरेंडर करना पड़ेगा। बजट इंशाअल्लाह इस हाउस से भी मंजूर होगा, पंजाब में भी मंजूर होगा, अक्सरियत के साथ मंजूर होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। सईद जावेद अली शाह साहब, आपने बात कर दिए। जस्ट 1 मिनट प्लीज, जाहिद दुरानी। माइक कौन है? शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, जो मैंने यहाँ पे कहा था कि तसादुम का खतरा है जी, आज आईजी पंजाब इनाम गनी अब से थोड़ी देर पहले मीडिया से बात कर रहे थे। आज लाहौर